أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو شرع الاسلام میں کتاب الزکوٰۃ میں چل رہا ہے. ہماری گفتگو کتاب الزکوٰۃ میں ہے اور ہم نے اس سلسلے میں گزشتہ درس میں اس چیز کو بیان کیا کہ جو بینا نصابین ہے اسے کیا کہتے ہیں، وہ کہا اسے کیا کہتے ہیں. تو بتایا تھا کہ اگر اونٹ کے دو نصابوں کے درمیان اضافہ ہے، بچا ہے کچھ، مثلاً 5 ایک بکری واجب ہے اور 9 کسی کے پاس اونٹ ہے، تو 4 ہیں کیا کہیں گے؟ شانہ. اسی طریقے سے اگر گائیں 30 پر زکوٰۃ واجب ہے، کسی کے پاس 39 ہیں یا 38 ہیں، تو باقی کو کیا کہیں گے؟ وقص. اور بکریوں میں اگر جو ہے وہ کسی کے پاس اضافی ہے، مثلاً 40 پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک بکری واجب ہوتی ہے، ایک نصاب ہوتا ہے 40 میں. اگر کسی کے پاس 120 ہے یا 118 ہے، 115 ہے، تو باقی جو ہے یہ ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ ہم نے کل گفتگو کی تھی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اب تھوڑا سا میں یہ رہ گیا تھا مسئلہ کہ اگر ایک مالک کا مال متفرق ہے، مالک ایک ہے لیکن مال متفرق ہے، مثلا کچھ مال یہاں پہ ہے اور کچھ مال دوسرے ملک میں ہے، دوسرے شہروں میں ہے، وہاں پر ہے، صحیح. تو اب کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی؟ کیا یعنی مال کا ایک ہی جگہ پر ہونا واجب ہے سارے مال کا، یا اگر مال متفرق بھی ہے لیکن نصاب بن جاتا ہے، جانور متفرق ہے لیکن نصاب بن جاتا ہے، یا مال گیہوں جو وغیرہ جو جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، گیہوں جو خرما کشمش اور انعام ثلاثہ یا نقود، اگر جو ہے وہ مثلاً نقدین الگ الگ جگہوں پہ موجود ہیں، کچھ یہاں پہ ہیں کچھ دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں، تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی یا ایک جگہ ہی نصاب کا ہونا ضروری ہے؟ جواب کوئی فرق نہیں ہے، مال ایک جگہ ہو یا متعدد جگہوں پر ہو، بس مالک کا ہونا چاہیے، مالک کا مال ہونا چاہیے، اس کا مالک ہونا چاہیے مال کا، اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكانهما. اگر الگ ہو مال، مختلف ہو مال، مالک کا مالک ایک ہی ہے لیکن مال مختلف ہے، 2 جگہوں پر ہے، زیادہ جگہوں پر ہے، ولو تباعد مكانهما، چاہے اس کی جگہ جو ہے ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہو، الگ الگ ہو، دوری پر ہو، تو کوئی فرق نہیں ہے. نہ یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا اوپر سے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ولا يضم مال انسان الى غیرہ، اور ایک انسان کا مال دوسرے کے مال سے منظم نہیں کرے، دوسرے کے مال میں منظم نہیں کیا جائے گا. آپ کے پاس 30 بکری ہیں، 10 بکری میرے پاس ہے، سب 40 ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہوگی، ایسے نہیں ہوگا. بلکہ ایک انسان کے پاس ہی نصاب ہونا چاہیے، ایک انسان کی ملکیت میں ہی نصاب ہونا چاہیے. وَإِنِ اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُ الْخَلْقِ فَكَانَ بِمِقْدَارٍ وَاحِدٍ، اگرچہ شرائط خلق بھی اس کے اندر پورے پائے جاتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ شریک ہیں کام میں، بہت سے لوگ شریک ہیں کام میں لیکن نصاب پر نہیں پہنچ رہے ہیں، تو اب ایسے نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ تینوں شریک ہیں اور تینوں بزنس ساتھ کر رہے ہیں لیکن تینوں کے اعتبار سے نصاب ہو رہا ہے، جیسے میں نے مثال دی 40 40 80 اور 120، یعنی 120 بکری تینوں کی ہیں، تینوں برابر کے شریک ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 40 40 کا آ گیا حساب، تو اس طرح سے واجب ہو جائے گی، تینوں کو واجب ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ اس سے کم ہے اور سب کے اس سے برابر برابر ہے تو پھر زکوٰۃ واجب، یعنی 119 پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب پورا تینوں کا نہیں ہوگا.
ابھی تو ہے نہیں کہ بھائی اب دو دے دو یہ مثلاً جو ہے وہ نہ دے، تو یہ کیسے ایسے کیسے ہوگا کہ فون نہ جب فون دے کون تیار ہوگا اس طریقے سے؟ یعنی ساتھ بزنس کرتے ہیں دونوں تینوں، یہ حصہ بھی برابر برابر ہے، تو پھر ان کا جو ہے نصاب پورا نہیں ہوا جب تک کہ 120 نہ ہو جائے 100 یعنی نصاب پورا ہونا چاہیے تینوں کا، اور وہ جبھی ہوگا جب 120 ہو جائیں گی تینوں کے حصے میں. یاد رہے الگ سے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تین آپس میں مل کے جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں بکریوں کا، صحیح ہے، یہ تین پال لے رہے ہیں بکریاں جو ہیں تینوں پالے ہوئے ہیں بکری، تینوں کے پاس بکریاں ہیں، تمام شرائط پائے جاتے ہیں. اب عدد کا مسئلہ ہے صرف کیا ہے، تو عدد بھی اگر تینوں کے اعتبار سے پورا ہوگا تو واجب ہوگی، بات نہیں صحیح. کہہ رہے کہ ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے سے منظم نہیں کیا جائے گا اگر یہ شرائط خلق موجود ہوں شرکت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کہاں جو مکان والے ایک جگہ پر نہیں ہے تو پھر بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس کا مال الگ ہے، وہ الگ ہے، مالک الگ ہے، مالک الگ ہے، اس کے پاس نہیں ہے پورا نصاب، اس کے پاس مثلا ہے یا نہیں ہے، اس سے ایک دوسرے کے مال کو جوائن نہیں کیا جائے گا. یعنی جب نصاب جو ہے وہ ایک انسان کے پاس تو جب سے اگر دو کا ملا کے مکمل ہو رہا ہے نصاب تو اس سے بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے مال میں اعتبار کیا گیا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے. جیسے میں نے مثال دی کہ تین ساتھی ہیں، صحیح، بکری ہیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اب ان کے پاس 120 بکری ہے. 120 کا مطلب یہ ہوا جب تو برابر کے شریک ہیں، برابر کے حصے دار ہیں، تو اس اعتبار سے نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے، 120 ہو جائیں گے تینوں کو، یعنی ہر ایک کا نصاب پہنچنا چاہیے، یہ چیز. اور بھی ہم نے بیان کر دیا فرق بین مال المالک الواحد ولو تباعد مکان، اگر الگ الگ مکان یا الگ الگ جگہوں پر موجود ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر مالک ایک ہے، شہر چاہے الگ الگ ہے، علاقے الگ الگ ہیں، دور دور الگ الگ جگہوں پہ پالنے جا رہے ہیں بکری یا جو بھی جانور ہیں یا مال ہے صاف ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تھا ہمارا درس جو کل تھوڑا سا رہ گیا. اب آئیے گا شرط ثانی. شرط ثانی کیا ہے زکات کے واجب ہونے میں؟ الصوم. صوم یعنی یہ بکری ہیں، یہ جانور گائے اونٹ بکری یہ پورے سال باہر چرتی ہوں، گھر سے نہ کھاتے ہوں، مالک کا نہ کھاتے بلکہ باہر چرتی ہوں. ٹھیک، سوم یعنی چل باہر چلتی ہوں، جنگل میں چلتی. کیا ہے فلا تجب الزکات فی المعروفہ، ان جانوروں پر چاہے وہ اونٹ ہو گائے ہوں یا بکری ہوں ان پر زکات واجب نہیں ہوتی کہ جو گھر جو مالک کے یہاں کھاتے جو مالک کا کھاتے ان پر زکات واجب نہیں. تو پھر سخال اور سخال پر بھی زکات واجب نہیں. سخال وہ بچے جانوروں کے اونٹ کا یا گائے کا یا بکری کا جو چرتے نہیں ہیں بلکہ اپنی ماں کا دودھ پی کر ماں کا دودھ پی کر پیٹ بھرتے ہیں، یعنی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. صحیح، جو دودھ پیتے ہیں بچے ان پر زکات واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، لہذا وہ چرتے نہیں ہیں، اور زکات واجب اس پر ہے جو چرتا ہو. مگر یہ کہ وہ بچے جو اتنے بڑے ہو گئے کہ اب انہیں ماں کی حاجت نہیں ہے، ماں کے دودھ کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ خود چل رہے ہیں، بالرائی چر کر، بلکہ وہ خود چل کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ماں کے ساتھ چلتے ہیں یہ جنگل میں. ولا بد من استمرار الصوم جملۃ الحول. یہاں تک بات تمام ہوئی کہ اگر بچے ہیں تو ان پر زکات واجب نہیں ہوگی. بچے کون سے؟ جو اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے والے بچے. لیکن اگر وہ خود چل رہے ہیں، خود اپنے جو ہے وہ ماں سے مستغنی ہو گئے ہیں تو پھر ان پر زکات واجب ہو جائے.
إلا ولا بد من استمرار الصوم جملة الحول. اور واجب ہے کہ یہ صوم جو ہے پورے سال چلے جاری رہے، یعنی چڑھنا پورے سال جاری رہے چلنا. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں جو ہے وہ کچھ دن کھا لیا کچھ دن چڑھ لیا، کچھ دن مالک کا کھا لیا کچھ دن چڑھ لیا، نہیں، بلکہ وہ مستقل کیا ہونے چاہیے، چڑھنے چاہیے. ولو اللہ بعضن ولو یومن، اگر جو ہے وہ کبھی اس نے گھر کھا لیا، مالک کا گھاس کھا لیا، ولو یومن، چاہیے ایک ہی دن کیوں نہ ہو، استأنف الحول عند استئناف الصوم، کہہ رہے ہیں کہ پھر سال دوبارہ سے شروع، کب سے، عند استئناف الصوم، دوبارہ چلنے سے سال شروع. تو یہاں سال جو ہے وہ ٹوٹ گیا، سال جو ہے وہ نہیں رہا، کیونکہ شرط ہے کہ باہر چرے، مالک کا گھاس نہ کھائے. اور اگر اس نے مالک کا گھاس کھا لیا تو اب اس کو چاہیے، اب یہ ہوگا کہ سال ٹوٹ گیا، سال ختم ہو گیا، ابھی سال نہیں لگے گا، بلکہ جب سے چلے گی پھر دوبارہ سے سال شمار ہوگا. ولا اعتبار باللحظة عادة، اور اعتبار نہیں کیا گیا ایک لہجے کا چلنے میں. ایک لہجہ ہے، ایک دفعہ اگر جو ہے وہ مالک کا گھاس کھا لیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، ایک دفعہ کھا لیا ہے. وقيل يعتبر في اجتماع الصوم والحلال الاغلب، یعنی کہ ایک قول ہے کہ اعتبار کیا جائے گا اگر صوم اور علم جمع ہو جائے گا تو، یعنی چرا بھی ہے اس نے اور مالک کا بھی گھاس کھایا ہے، تو اس میں اغلب کا اعتبار کیا جائے گا. زیادہ تر کیا ہوا ہے، زیادہ تر چرا ہے یا زیادہ تر مالک کا گھاس کھایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک قول ہے، ایسا ایک قول ہے. اور اب صاحب شرائع کیا فرماتے ہیں، والاول اشبہ، لیکن میرے نزدیک صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پہلے والا جو قول نظریہ ہے، رائے ہے، وہ اشبہ ہے کہ پورے سال باہر چلے. وَلَوِ اعْتَلَفَتْ مِن نَفْسِهَا، یہ بات تمام ہو گیا. ایک بات، اگر خود کھا لے، مالک نے نہیں کھلایا، خود کھا لے، پھر عادت ہو گئی. عام طور سے ایسا کھا لے جس سے مطلب پیٹ بھر جائے، ہاں، خود کھا لے، ٹھیک ہے، اور اسے کہا جائے کہ اس نے گھر گھاس کھایا ہے، بطل حولها لخروجها عن اسم الصوم، تو پھر یہ سال باطل ہو جائے گا، یہ سال باطل ہو جائے گا. لخروجها، اس لیے کہ اب یہ نکل گیا کیا، عن اسم الصوم، چلنے کے نام سے. اگر جو ہے وہ اتنا کھا لیا اس نے جو عادتاً جو ہے کھاتے ہیں، مثلا جس پر یہ کہا گیا ہے کہ کھانے کا شمار ہوگا، یعنی اختلاف ہوگا، اور اس سے مثلا جو ہے یہ صوم باطل ہو جائے گا. اگر اتنا کھا لیا ہے تو بطل حولها لخروجها، تو اگر اس سے سال باطل ہو جاتا ہے، یعنی اتنا کھا لیا جو عادتاً مثلا کھانا شمار ہوتا ہے، بطل حولها لخروجها، اس کا سال باطل ہو جائے گا. لخروجها، یہ نکل گیا، عن اسم الصوم، چرنے کے نام اس سے خارج ہو گیا. وَكَذَا لَوْ مَنَعَ الصَّائِمَ مَانِعٌ كَالصَّلْبِ، اسی طریقے سے اگر چرنے کو منع کرے، ہاں، کوئی مانع، جیسے سلج، برف باری ہو رہی ہے، برف باری میں گھاس دم کیا تھا برف کے نیچے، مثلا اب کیسے جائیں چرنے کے لیے، ہاں، سب برف پھیلا ہوا ہے، مانے نے منع کیا نا، کیا حکم ہوگا اس کا، یعنی سال باطل ہو جائے گا. مالک اور غیر ہی، اس کو مثلا مالک جو ہے وہ کھلا دے یا غیر مالک کھلا دے، بے اذن ہی ہوگا، غیر اذن ہی، مالک کے اذن سے یا اس کے بغیر اذن کے، کیا ہو جائے گا، سال باطل ہو جائے گا. نتیجہ بحث و خلاصہ الدرس آج کا یہی ہے کہ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ صوم، یعنی ان جانوروں نے جو انعام ثلاثہ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ پورے سال انہوں نے باہر چرا ہو، جنگل میں چرا ہو، مالک کا گھاس نہ کھایا ہو،
اگر مالک پچاس کھا لیا ولو یومان، اگر ایک دن بھی کھا لیا استعنف الحول، تو سال دوبارہ سے شروع ہوگا، سال باطل ہو جائے گا، دوبارہ سے شروع ہوگا۔ لیکن ایک لہجے کا کوئی اعتبار نہیں، ایک دفعہ کھا لیا تو اس کا اعتبار عام طور سے نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمع ہو جائے 100 اور غلط تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں ایک پول ہے، ایک پول ہے، اس کے بارے میں کیا غلط کا اعتبار کریں گے؟ لیکن صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو اشبہ ہے وہ پہلے والا ہی ہے، یعنی پورے سال کھانا چاہیے، ایک دن بھی گھر سے نہ کھائے، ایک دن گھر سے نہ کھائے، پورے سال باہر سے ہی کھائے۔ صحیح، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر خود کھا لے جانور، گائے، بیل یا بکری یا مثلا اونٹ خود کھا لے، کھلایا نہیں ہے مالک نے، خود کھا لیا جا کے بتاتے، ہاں، اور اتنا کھا لیا جتنا کھانا شمار ہوتا ہو، صحیح، اتنا کھا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ بطلا ہوگا، سال اس کا باطل ہو جائے گا، اور یہ چونکہ نکل جائے گا سوم کے نام سے، اب اس پہ سوم کا چڑھنے کا اطلاعات یا اس کا نام سازش نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، برف باری ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، نہیں چل سکتے، تو اب کیا کریں؟ جو منع ہے، جو مان ہے، جو منع کر رہا ہے چڑھنے سے، کیا حکم ہے؟ تو یہی حکم ہے، یعنی سال باطل ہو جائے گا، یا کوئی دوسرا کھلا دے مالک کی اجازت سے، یا بغیر اجازت کے سال باطل ہو جائے گا۔ الشرط الثالث الحول، انشاءاللہ غزل سیدی، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فی امان اللہ۔